اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی اہم سورت آل عمران کے ایک حصے کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ جی، ہماری گفتگو کا مرکز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، لیکن ایک خاص زاویے سے کہ قرآن ان کی زندگی اور پیغام کو کیسے پیش کرتا ہے اور کیوں؟ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس حصے کی ایک تفصیلی تفسیر ہے جو ان آیات کے تاریخی پس منظر اور ان کے اندر چھپے ہوئے گہرے معنی کو کھولتی ہے۔ اور اس گفتگو کا مقصد صرف ایک کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کا طرز استدلال کیا ہے۔ صحیح۔ یہ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آیات اس وقت کے عیسائی عقائد کے جواب میں نازل ہوئیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح منطق، تاریخ اور ایک بہت ہی غیر معمولی چیلنج کے ذریعے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی بیانیہ نہیں بلکہ ایک فکری مکالمہ بھی ہے۔ بالکل، ایک فکری مکالمہ۔ چلیں پھر اسی مکالمے کے ایک بہت ہی چونکا دینے والے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ایک آیت میں اللہ حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے، اے عیسیٰ اب میں تجھے متوفیق کروں گا۔ جی، متوفیق۔ عام طور پر تو اس لفظ کا ترجمہ موت دینا یا روح قبض کرنا کیا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، عام فہم یہی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہاں اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے، مطلب کچھ ایسا جو دفتری اصطلاح جیسا لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، لفظ توفیق کا بنیادی مطلب ہے کسی چیز کو پورا لے لینا۔ پورا لے لینا؟ جی، یا وصول کر لینا۔ روح قبض کرنے کے لیے اس کا استعمال مجازی ہے، یہ اس کا ایک مطلب ہے، واحد مطلب نہیں۔ یہاں اس تفسیر کے مطابق جو سیاق و سباق بنتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو ریکال۔ ریکال؟ جی، ٹو ریکال یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔ ایک منٹ، ریکال جیسے کسی سفیر کو اس کی پوسٹنگ سے واپس بلا لیا جاتا ہے؟ بالکل ویسے ہی۔ یہ تو پورے واقعے کا مطلب ہی بدل دیتا ہے۔ یہ موت نہیں بلکہ ایک مشن کا اختتام ہے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پیغمبر کو ان کے مشن سے واپس کیوں بلایا جائے گا؟ مطلب کیا ان کا کام ادھورا رہ گیا تھا یا مکمل ہو گیا تھا؟ یہی سوال اس ساری بحث کی بنیاد ہے، اور تفسیر کے مطابق اس کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے بنی اسرائیل کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں پر محیط ایک تاریخ کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کی قومی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ اور یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں تھا، ہے نا؟ بات اس سے کہیں آگے بڑھ چکی تھی۔ جی ہاں، بات تشدد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ پے در پے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے۔ ان کا رویہ یہ بن چکا تھا کہ جو بھی انہیں نیکی اور سچائی کی دعوت دیتا وہ اسی کے دشمن بن جاتے تھے۔ تو اس بگڑتی ہوئی صورتحال میں اللہ نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ایک آخری موقع دینے کے لیے دو بہت بڑے پیغمبر ایک ساتھ بھیجے۔ بالکل، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ اور ان کے ساتھ کھلی نشانیاں بھی بھیجی گئیں تاکہ کسی کے پاس انکار کی گنجائش نہ رہے۔ جی بالکل، ان کے پاس ایسے واضح معجزات اور تعلیمات تھیں کہ صرف وہی شخص انکار کر سکتا تھا جو جان بوجھ کر حق سے دشمنی پر تلا ہو۔ لیکن اس آخری موقع کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اچھا۔ ان کے ایک سردار نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر بھری محفل میں حضرت یحییٰ کا سر قلم کروا دیا۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں نے مل کر ایک سازش تیار کی اور اس وقت کی رومی حکومت کو ان کے خلاف بھڑکایا تاکہ انہیں غداری کے الزام میں سزائے موت دلوا دی جائے۔ اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے؟ جی، وہ ہو جاتے، لیکن اسی مقام پر تفسیر کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا کہ جس قوم کا کردار اس حد تک گر چکا ہو کہ وہ اپنے سب سے بڑے خیر خواہوں کے خون کے پیاسے ہو جائیں، ان پر مزید محنت کرنا بے سود ہے۔ بے سود ہے۔ تو یہ ریکال یا واپسی کا فیصلہ دراصل ایک فرد کے بارے میں نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے بارے میں ایک فیصلہ تھا۔ یہ ایک طرح کا پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب بنی اسرائیل سے منصب قیادت چھین لیا گیا ہے، ان پر مزید وقت اور توانائی صرف کرنا فضول ہے۔ اس لیے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا گیا۔ جی، اور اس قوم پر قیامت تک کے لیے ذلت اور محکومی مسلط کر دی گئی۔ تو متوفیق کا یہ مطلب اس پورے تاریخی پس منظر میں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر تو حجت تمام ہو گئی،
لیکن حضرت عیسیٰ کے اس اٹھا لیے جانے کے واقعے نے اس نے ایک بالکل مختلف سمت میں ایک نئے عقیدے کو جنم دیا۔ جی ہاں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ قرآن کا اگلا حصہ اسی کی اصلاح اور وضاحت کرتا ہے۔ یہ گفتگو اب عیسائی عقیدہ الوہیت مسیح پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ جی، اور قرآن اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ وہ ان وجوہات کا تجزیہ کرتا ہے جن کی بنیاد پر یہ عقیدہ قائم ہوا۔ اچھا، تفسیر کے مطابق اس کی 3 بڑی بنیادیں تھیں اور قرآن ایک ایک کر کے ان کا منطقی جواب دیتا ہے۔ تو پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی اور سب سے بڑی وجہ تھی ان کی معجزاتی ولادت، یعنی ان کا بغیر والد کے پیدا ہونا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ عام انسان نہیں ہو سکتے۔ قرآن اس واقعے کی پوری طرح تصدیق کرتا ہے، وہ اسے جھٹلاتا نہیں۔ لیکن اسے الہیت کی دلیل ماننے سے انکار کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے لیے قرآن کی دلیل کیا ہے؟ قرآن ایک بہت سادہ اور طاقتور منطقی دلیل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ آدم کی سی؟ جی، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اب اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا کسی کے خدا ہونے کی دلیل ہے، تو حضرت آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے۔ اس منطق کے حساب سے تو انہیں یہ مقام بدرجہ اولیاء ملنا چاہیے تھا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یعنی دلیل یہ ہے کہ استثناء کو اصول نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی چیز منفرد ہے تو ضروری نہیں کہ وہ الہی بھی ہو، بلکہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک الگ مظہر ہو سکتی ہے۔ بہت واضح نقطہ ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ ان سے ظاہر ہونے والے عظیم معجزات تھے۔ وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ ایسے کام تھے جو انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جی بالکل، لیکن قرآن ان کی شدت کو کم نہیں کرتا۔ وہ ان معجزات کا ذکر کرتا ہے، ایک ایک کر کے گنواتا بھی ہے، لیکن ہر معجزے کے ساتھ ایک جملہ ضرور دہراتا ہے، بے اذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ جی، وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ کام حضرت عیسیٰ اپنی ذاتی طاقت سے نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ سب کچھ اس خدا کی قدرت سے ہو رہا تھا جس نے انہیں بھیجا تھا۔ تو یہ معجزات ان کی پیغمبری کی دلیل تو ہے، مگر ان کی خدائی کی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور تیسری وجہ جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی ہے، وہ ہے ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ اس کے بارے میں ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں قرآن کا انداز بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیسے؟ تفسیر اس بات پر زور دیتی ہے کہ اگر عیسائیوں کی یہ روایت کہ انہیں صلیب دی گئی اور پھر وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، اگر یہ پوری کہانی غلط ہوتی تو اس کی تردید کا سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا؟ یہی کہ صاف کہہ دیا جاتا کہ وہ مر کر اسی زمین میں دفن ہو چکے ہیں اور فلاں جگہ ان کی قبر موجود ہے۔ اس سے زیادہ ٹھوس تردید تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بالکل، لیکن قرآن ایسا نہیں کرتا۔ وہ نہ صرف ان کی موت کی واضح طور پر تصریح نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ انہیں صلیب دی ہی نہیں گئی۔ اچھا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو صلیب پر چڑھایا گیا وہ حضرت عیسیٰ تھے ہی نہیں؟ تفسیر کے مطابق یہی قرآن کا موقف ہے کہ اللہ نے انہیں اس تکلیف دہ موت سے پہلے ہی اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو یہ تردید کا ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے۔ جی، یہ واقعے کی بنیاد کو ہی بدل دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ معجزہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جس واقعے کو بنیاد بنا کر انہیں خدا مان رہے ہو، وہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا جس طرح تم سمجھتے ہو۔ واہ، تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک آیت ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھے گا جنہوں نے ان کا انکار کیا۔ یہاں کون سے گروہوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں انکار کرنے والوں سے مراد تفسیر کے مطابق وہ یہودی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیغمبری کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور پیروکار؟ جہاں تک پیروکاروں کا تعلق ہے، اس کی 2 ممکنہ تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کی صحیح پیروی کرتے ہیں، یعنی مسلمان۔ اور دوسری تشریح کیا ہے؟
دوسری تشریح زیادہ وسیع ہے۔ اس کے مطابق پیروکاروں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کم از کم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، چاہے ان کے عقائد میں کچھ غلطیاں ہی کیوں نہ آ گئی ہوں۔ جی، اس تعریف میں عیسائی اور مسلمان دونوں آ جاتے ہیں، اور اگر ہم پچھلے 2000 سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پیشین گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی ہے۔ یعنی یہودی قوم بحیثیت مجموعی، سیاسی اور تہذیبی طور پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہی رہی ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے منطقی دلائل دیکھے، تاریخی واقعات کی نئی تشریح بھی دیکھ لی، لیکن جب بات گہرے عقیدے کی ہو تو دلائل ہمیشہ کافی نہیں ہوتے ہیں نا؟ جی، نہیں ہوتے۔ ہمارے ذرائع میں ایک ایسے ہی موقع کا ذکر ہے جب بحث ایک بالکل غیر متوقع موڑ پر پہنچ گئی۔ نجران سے آئے ہوئے ایک عیسائی وفد کا ذکر ملتا ہے۔ جی، یہ اس پورے مکالمے کا کلائمیکس ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے نجران کے ایک اعلیٰ سطحی عیسائی وفد کے سامنے یہ تمام دلائل رکھے تو انہوں نے ان دلائل کو سنا، بحث بھی کی، لیکن آخر میں اپنے پرانے عقیدے پر قائم رہنے پر اصرار کیا۔ جی، جب بات دلائل سے آگے نہیں بڑھ سکی تو قرآن نے ایک ایسا چیلنج پیش کیا جو علمی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اور وہ چیلنج کیا تھا؟ اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ؟ مباہلہ کا مطلب ہے ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت بھیجنا۔ پیغمبر اسلام کو حکم دیا گیا کہ ان سے کہیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو، ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ جی، یہ تو صرف ایک علمی بحث نہیں رہی، یہ تو اپنی اور اپنے خاندان کی جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ بالکل، یہ ایک حتمی قدم تھا جس کے بعد واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس کی نفسیات کیا تھی؟ یہ چیلنج اس بات کا اعلان تھا کہ میں اپنے پیغام کی سچائی پر اس قدر یقین رکھتا ہوں کہ میں اپنے سب سے عزیز لوگوں، اپنے اہل بیت کو لے کر میدان میں آنے کو تیار ہوں۔ کیا تم اپنے عقیدے پر اتنا ہی یقین رکھتے ہو؟ یہ دلیل کی دنیا سے نکل کر ایمان کی دنیا میں قدم رکھنے کے مترادف تھا۔ جی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ڈرامائی چیلنج پر عیسائی وفد کا کیا رد عمل تھا؟ ان کا رد عمل حیران کن اور فیصلہ کن تھا۔ وہ جو اپنے مذہب کے بڑے عالم اور پیشوا تھے، رات بھر آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ ان کے سردار نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ایک نبی نے بد دعا کر دی تو ہماری نسلیں تک برباد ہو جائیں گی۔ اور اگلی صبح انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے مقابلہ نہیں کیا؟ انہوں نے مقابلہ نہیں کیا بلکہ جزیہ دے کر صلح کرنا قبول کر لیا۔ اچھا۔ تفسیر اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ ان کا پیچھے ہٹنا اس بات کا خاموش اعتراف تھا کہ دلائل سننے کے بعد وہ خود بھی اپنے عقیدے کی سچائی پر پوری طرح قائل نہیں تھے۔ ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس بنیاد نہیں تھی جس کی بنا پر وہ اپنی اور اپنی اولاد کی جان داؤ پر لگا سکتے۔ بالکل۔ اس طرح یہ بحث بغیر کسی جنگ و جدل کے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ یہ ایک نفسیاتی اور روحانی فتح تھی۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی کہانی کو ایک کثیر الجہتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ متوفق جیسے ایک لفظ کا گہرا انتظامی اور تاریخی مطلب ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کس طرح عیسائی عقائد کی 3 بنیادی وجوہات کا جواب منطق اور واقع کی نئی تشریح سے دیتا ہے۔ جی۔ اور آخر میں جب دلائل ختم ہو گئے تو مباہلے کے چیلنج نے حق اور باطل کے فیصلے کا ایک بالکل منفرد پیمانہ پیش کیا۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو سے صرف حقائق ہی نہیں بلکہ دلائل پیش کرنے کے خاص طریقے کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے۔ اچھا۔ قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح ہیں، اس نے ایک مکمل فکری نظام پیش کیا۔ اس نے منطق کا استعمال کیا، جیسے حضرت آدم کی مثال دے کر۔ جی۔ اس نے تاریخ کی ایک نئی تعبیر پیش کی، جیسے صلیب کے واقعے کو ایک مختلف زاویہ دے کر، اور آخر میں جب الفاظ ناکافی ہو گئے تو اس نے ایک ایسا روحانی چیلنج پیش کیا جس نے مخاطب کے ایمان کی گہرائی کو ہی پرکھ لیا۔ تو گویا پیغام کو پیش کرنے کا انداز بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود پیغام۔ یہی وہ سوال ہے جو یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جب گہرے مذہبی اور ذاتی عقائد کی بات آتی ہے تو کیا سچائی صرف حقائق یا دلائل میں ہوتی ہے، یا پھر جس اعتماد،
جس منطق اور جس جرت کے ساتھ ان حقائق کو پیش کیا جاتا ہے وہ خود بھی سچائی کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ یہ تفسیر ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ اسے کیسے کہا گیا، اور شاید اسی کیسے میں بھی ایک گہرا سبق پوشیدہ ہے۔